کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہانڈی کا عمل. ہانڈی کا عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ ہانڈی کے بے شمار اعمال ہیں اور بے شمار چیزوں کے لیے کیے جاتے ہیں. جیسے کہ جو مرض ہوگی اس مرض کے لیے الگ سے دوائی ہوگی. جادو جنات کی کاٹ کے لیے ہانڈی کے عمل کیے جاتے ہیں اور بہت سارے اعمال ہیں. ہر بندے کا عمل مختلف ہے کاٹ کے لیے. جس طرح جادو کی کاٹ کے لیے ہانڈی کا عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح جادوگر جب کسی پہ جادو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہانڈی کا ہی عمل کرتے ہیں. لیکن ان کا جو ہانڈی کا عمل ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. وہ شیطانی قوتوں سے مدد لے کے عمل کرتے ہیں، اور کاٹ کے لیے جو بندہ ہانڈی کا عمل کرتا ہے وہ قرآن کی مدد لے کے، اللہ کی مدد لے کے، شرعی افعال کر کے ہانڈی کا عمل کرتا ہے، جس سے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہانڈی میں جنات کو جلایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنات کو ہم نے جلا دیا. جنات جلتے ہیں، بالکل جلتے ہیں. اللہ کے پاک کلام کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی جنات کو جلا دیتے ہیں. اور میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا خاص فضل ہے، شریر سے شریر جن نہیں ٹھہر سکتا. پہلی کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ لے اور جائے اپنا کام کرے. ہم اس کو نہیں مارنا چاہتے، نہیں جلانا چاہتے. لیکن جب وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک عرصے سے اس کے ساتھ ہوں، مجھے محبت ہو گئی ہے، میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں کسی صورت بھی اسے نہیں چھوڑوں گا، تو پھر مجبوراً ہمیں اسے جلانا پڑتا ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ ہی ہم جلاتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس آیت کے ذریعے جلایا جاتا ہے، اور بے شمار جنات جلائے ہیں. اور یہ ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک لڑکی کے اوپر تھے، تو ہم نے انہیں سمجھایا، منع کیا کہ چھوڑ دو، اپنا راستہ لو، ان کے قریب نہیں آنا. لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بضد تھا. ہم نے اس کو جلا دیا. اب جلا کے گھر پہنچے ہیں تو پیچھے سے اس کا لاؤ لشکر آ گیا. کہنے لگا جی بلاؤ مولوی صاحب کو، اس کی بھی خیر نہیں اور تمہاری بھی خیر نہیں، ہمارا بندہ جلایا ہے. انہوں نے فون کیا، ہم دوبارہ پہنچ گئے. جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی انسانی شکل میں آئے تھے، وہ لڑکی کو نظر آ رہے تھے. اچھا. میں گیا تو لڑکی سہمی ہوئی ہے اور ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. جا کے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے کمرے کے اندر جنات ہی جنات ہیں. کوئی پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہ کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور بس یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، نہ آپ کو چھوڑیں گے، یعنی کہ جس نے ان کا بندہ جلایا ہے، اور نہ مجھے چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور صرف کمرے میں نہیں ہے، پورے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا انہوں نے. اب میں نے پڑھنا شروع کیا تاکہ میں ان کو کنٹرول میں کروں. تھوڑا سا پڑھا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی نا. یہ ابتدا کا دور ہے. اب تو اللہ کا خاص فضل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ابتدا میں یہ تھا تو میں نے باہر نکلا تو میں نے اپنے استاد صاحب کو کال کی، میں نے ان سے پوچھا. الحمدللہ ہم نے مستقل اس کو سیکھا ہے. ایسے نہیں ہے، زیادہ تر ہمارے عاملین جو بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بنے ہیں اپنے عشق و محبت کے چکروں میں، کہ اپنے محبت کے لیے تعویذ لینا شروع کیے. تھوڑی سی سمجھ آئی تو پھر آگے پھر آگے انہوں نے سکھانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، کرنا شروع کر دیا. حالانکہ بیسک چیزوں کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا. جو اعمال و وظائف بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں. اب جو بندہ غلط عمل سن کے اس کو کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کو فائدہ تو کسی صورت میں نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. آج کل زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. کہتے ہیں یہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں، بہت سارے چلے کیے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. نقصان ہوتا ہے، رجت ہو جاتی ہے. اور رجت جب ہوتی ہے نا تو وہ جادو سے بھی سخت ہوتی ہے، وہ جنات سے بھی سخت ہوتی ہے. وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہوتا ہے، رجت کہتے ہیں ری ایکشن کو. جسی طرح اگر مریض میڈیکل میں کوئی دوائی لیتا ہے اور وہ اسے ری ایکشن کر جاتی ہے، اسی طرح کوئی بندہ روحانی عملیات میں سے کوئی عمل لے کے اپنے روحانی فائدے کے لیے اس کو کرتا ہے تو وہ عمل اس کو فائدہ نہیں کرتا، الٹا نقصان کر دیتا ہے. جب نقصان کرتا ہے تو وہ اتنا شدید نقصان کرتا ہے کہ زندگی قابل رحم ہو جاتی ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟
یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ جس بندے نے آپ کو عمل بتایا ہے ادھورا بتایا ہے، پورا نہیں بتایا، یا عمل تو پورا بتا دیا لیکن اس کی ترتیب غلط بتا دی. اوکے. آپ نے کرنا شروع کر دیا، عمل کو آپ نے پورا نہیں کیا، عمل کو آپ نے ادھورا کیا، یا اس ترتیب کے مطابق نہیں کیا جس ترتیب کے مطابق کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے اس عمل کو اس طرح کیا کہ جس طرح آپ کو اچھا لگا، تو یہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. کاروباری معاملات بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، صحت کے معاملات بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اور گھریلو معاملات بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم عملیات میں آئے ہیں، ہم اس شعبے میں آئے ہیں تو ہمارے اوپر تنگی آ گئی ہے، ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی، ہمارے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں. جیسے آج کل یہ چلتا ہے نا جی کہ جو بندہ عملیات کا کام کرتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی. مجھے کئی سارے لوگوں نے کہا جی اچھا تو پھر آپ کی شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہوئی ہے. اچھا پھر بچے تو نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ کہ جی ہم نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ اس شعبے میں آتا ہے اس کے بچے نہیں ہوتے. میں نے کہا الحمدللہ میرے بچے ہیں اور پرسکون لائف گزر رہی ہے. اور میرے ایک دوست ہیں، سفر کر رہے تھے ہم، انہوں نے کہا جی میں نے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. میں نے کہا ہاں پوچھیں. کہتا جی آپ کے علاوہ میں جس بندے سے بھی ملا ہوں نا، میں نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر غربت اور پریشانیاں ہیں، مالی طور پہ وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک تعلق میں آیا ہوں، دوستی میں آیا ہوں، میں نے کبھی جو ہے نا للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ کا شکر ہے ہر چیز پوری ہو رہی ہے، سارا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کو نا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ میڈیسن کو کھائیں گے. آپ اس کو لا کے اپنے پاس رکھ لیں، لوگوں کو دیتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، تو لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. میں صرف لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں، میں خود بھی اپنے لیے ان کو استعمال کرتا ہوں. جو وظیفہ میں اپنے لیے کرتا ہوں، جو عمل میں اپنے لیے کرتا ہوں اور اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے فائدہ لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے استاد کامل نہیں ہوتے، استاد پکڑتے ہی نہیں ہیں، اور جب استاد نہیں پکڑتے تو پھر اس طرح کے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. میں نے ایک عمل لینا تھا، وہ اسے اگر عملوں کا سردار کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، چہل کاف. ایسی تیسی جنات کی اور ایسی تیسی جادو کی، جتنا بھی سختی کیوں نہ ہو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی سفلی جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، فلانا جادو ہو گیا، اللہ کے فضل و کرم سے علاج کرتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے جڑ سے. میں نے وہ عمل لینا تھا تو ہمارے قریبی ہیں، بہت زیادہ قریبی ہیں، عامل ہیں اور تقریباً 25 سال سے عملیات میں ہیں. میں ان کے پاس 4 سے 5 دفعہ گیا کہ مجھے آپ یہ عمل دے دیں، وہ مجھے نہیں دیتے تھے. اب چونکہ قریبی رشتہ دار تھے تو میں نے شکوہ کیا رشتہ داروں میں، بات ان تک پہنچ گئی. جب بات ان تک پہنچی نا تو انہوں نے مجھے بلایا، اور رشتے میں وہ معمولی لگتے تھے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ بیٹے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو، اس وجہ سے میں آپ کو یہ عمل نہیں دے رہا. کہتے میرا 10 سال کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا اور میں نے یہاں مریض سے جنات کو نکالا ہے. میں نے جنات کو نکالا، جنات مریض سے نکلے باہر، میرے کھیلتے ہوئے بچے کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ نیچے مارا. تب میری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ کے مر گیا، میں اس کو نہیں بچا سکا، اور میرا یہ نقصان ہوا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بھی نقصان ہو. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، خطرات تو ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر روحانی قوت مضبوط ہو تو جنات کچھ نہیں کر سکتے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک اگر انسان کو روحانی قوت دے تو پھر جنات کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگوں کا علاج بھی کر سکتا ہے. اگر روحانی قوت مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، یا کوئی استاد کامل نہیں ہے تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے الحمدللہ اساتذہ سے سیکھا ہے اور پراپر طریقے سے سیکھا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اساتذہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی شعبہ، کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے بغیر سیکھے کیا جاتا ہو یا کوئی کر سکتا ہو. اگر کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. اچھا یہاں پہ نا جیسے کہ ابھی آپ نے جنات کے ہونے کی کچھ نشانیاں بتائی، جادو کی بتائی، تو اگر کوئی اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے یا ہم پہ جنات
کا اثر ہے تو وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قمیض کی مدد سے معلوم ہو جاتا ہے. اس کے نا بہت سارے طریقے ہیں، ہر بندے کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے کے مطابق اس کو چیک کرتا ہے. یہ جو قمیض والا طریقہ ہے یہ بالکل ہے، یہ اکابر عاملین جو ہیں ان کی طرف سے منسوب ہے اور وہ کرتے ہیں. ہم بھی کرتے رہے ہیں شروع میں، لیکن اب میں اس کو نہیں کرتا کیونکہ اس پہ مجھے تھوڑے سے تحفظات ہیں. تحفظات یہ ہیں کہ جب قمیض کو ماپا جاتا ہے اگر تو اسے ایمانداری کے ساتھ ماپا جائے تو یہ بالکل عمل ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ تسبیح کے ساتھ کرتے ہیں، مجھے تسبیح پہ بھی تحفظات ہیں، میں اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا. کچھ لوگ کرتے ہیں حاضرات کے ذریعے، مجھے اس پہ بھی تحفظات ہیں. چونکہ میں ایک مستند بندہ ہوں اور علم دین سے وابستہ ہوں، قرآن و حدیث جو ہے پڑھا بھی ہے اور اس کو پڑھایا بھی ہے. جو چیز دماغ اور دل تسلیم نہ کرے ہم اس کو نہیں کرتے. ہمارا جو طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مریض کو سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں. اچھا. جو چیز بھی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. یہ دبئی میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے گیا تھا تو وہاں ایک خاتون کو مسئلہ تھا، ان کو جادو کے ذریعے کھلایا گیا تھا، جادو کھانے کی چیز کے ذریعے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، بڑا علاج کروایا، رپورٹس کروائی، لیکن پیٹ میں درد، معدے کی خرابی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو میں گیا، الحمدللہ ان کے اوپر پڑھائی کی، ان کو کیا آنا شروع ہوئی، 1 2 3 4 3 دن مسلسل وہ کرتی رہیں. گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ کیا طریقہ ہے. میں نے کہا دیکھیں جو چیز اندر گئی ہے جب تک وہ باہر نہیں آئے گی تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی. اب وہ میرے سے فاصلے پہ ہیں، میں نے ان کو نہ کوئی چیز کھلائی ہے، نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی چیز لگائی ہے جو ان کو کہہ آ رہی ہے. میں پڑھ رہا ہوں تو اس پڑھائی کے ذریعے یہ سارا کچھ نہیں کر رہا ہے. 3 دن کے بعد اللہ نے فضل فرمایا وہ ٹھیک ہوگی اور اب تک وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اگر کسی کے اوپر جادو دفن کیا گیا ہو یا جلایا گیا ہو تو وہ جادو بھی حاضر ہوتا ہے مریض کے اوپر اور مریض کو نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ دفن ہے، فلاں جگہ پہ جلایا گیا ہے. جنات کے ذریعے جو کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ نارووال میں کچھ عرصہ پہلے ہم گئے تھے تو وہاں بھی یہ مسئلہ تھا. ایک تو اللہ رحم کرے، صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اب وہاں صورتحال یہ تھی کہ بہو نے ساس کے اوپر کیا ہوا تھا اور اس طرح کا کیا ہوا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو سکون میں آ جاتی تھی اور جب گھر میں ہوتی تھی تو دل پھٹتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو یوں نوچتی تھی. بال ہاتھوں میں آتے تھے، گچھے بالوں کے آ جاتے تھے. بڑی پریشان تھی اور اس بیچاری کا بیٹا بھی ایک تھا، لیکن بہو کیا چاہ رہی تھی کہ بس بیٹا میرے قبضے میں رہے اور ماں سے دور رہے، ماں گھر چھوڑ دے. تو وہ علاج کیا، اللہ نے فضل فرمایا وہ ٹھیک ہے ابھی تک. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ علاج کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ نا کچھ طریقے ہم سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھتے ہیں جن سے علاج سنتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عاملین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی باڈی پر جنات آ گئے ہیں تو وہ مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مار انسان کو نہیں لگ رہی، جنات کو لگ رہی ہے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تیزاب کی مدد سے بھی علاج کرتے ہیں. میں الحمدللہ کافی عرصے سے اس شعبے میں ہوں اور میں زیادہ تر جادو اور جنات کا ہی کرتا ہوں. آج تک جنات کے کسی مریض کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور خطرناک سے خطرناک کیسز آئے ہیں ہمارے پاس جنات کے، سخت سے سخت آئے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے مریض کے اوپر حاضری کی، جنات آ گئے اور میرے ساتھ والے جو ہیں اس کی حالت کو دیکھ کے اتنے ڈرے، اتنے سہمے کہ ناقابل بیان ہے. اور وہ میری طرف لپک رہا ہے. مجھے سارے کہنے لگے جی بچیں، اٹھ جائیں کر. میں نے کہا اس کی جرت نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ لگا دیں. یہاں تک آتا تھا اور میں بالکل اپنے کانفیڈنس میں تھا، مجھے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. خطرناک سے خطرناک کیسز آئے ہیں لیکن میں نے کسی مریض کو ہاتھ تک نہیں لگایا. جو بندہ علاج کے نام پہ مریض کو مارتا ہے اس بندے کے پاس نہ روحانی قوت ہے اور نہ ہی اسے علاج کرنا آتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی استاد کامل ہے. مریض کو مار کے جنات کو بھگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں مریض کو مار رہا ہوں اور جنات کو لگ رہی ہے تو یہ غلط ہے.
جب مریض کو مارتے ہیں تو وہ مریض کو ہی لگتی ہے، گو ان کے مطابق کہ حاضری ہوئی ہے، مریض کو تکلیف نہیں ہو رہی، جنات کو ہو رہی ہے. لیکن جب جنات کی حاضری ختم ہوتی ہے، جنات چلے جاتے ہیں، تو جسم پہ جو نشان پڑتے ہیں، نیل پڑتے ہیں، اور اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بعد میں مریض کو ہی ہوتی ہے، وہ مریض کو ہی ہوتی ہے اور مریض اسے جھیلتا ہے. ایک بچی کراچی سے میرے پاس آئی، یہ کراچی کی بات ہے، فوج کے اندر تھے، اچھے عہدے پہ تھے. انہوں نے رابطہ کیا کہ میری بچی کو مسئلہ ہے جادو اور جنات کا. تو ہم نے آپ کے متعلق سنا بھی ہے اور ہمیں بتایا بھی گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں تشریف لے آئیں ہمارے پاس، ہمارے لیے آنا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک، ٹائم سیٹ ہو گیا. انہوں نے میری ٹکٹ کروا دی. اتفاق یہ ہوا کہ ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، ان کو پنڈی آنا پڑا. جب وہ پنڈی آئے تو یہاں آ کے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی ہم یہاں آ گئے ہیں، تو آپ نہ اس طرح کریں کہ آپ پنڈی آ جائیں. میں نے کہا بھی پنڈی آنا میرے لیے مشکل ہوگا اب، چونکہ اس وقت ٹائم کی ترتیب بنی تھی، اب ذرا میری مصروفیت ہے، مہمانوں نے بھی آنا ہے. اور خیر وہ وہاں سے فارغ ہو کے میرے پاس یہاں آئے ہمارے مرکز میں. تو یہاں جب آئے نا تو ہم نے، وہ بچی آئی ساتھ، اس کا بھائی بھی تھا، دونوں اس مرض کے اندر مبتلا تھے. بچی اتنی ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ آپ مجھے ماریں گے، آپ پلیز مجھے ماریے گا نہیں، میں نے پہلے بڑی مار کھائی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، آپ مجھے بس نا تھوڑا سا قریب بیٹھنے دیں اور مجھے پڑھنے دیں. کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی، آپ کو ٹچ نہیں کرے گی، صرف مجھے پڑھنے دیں. مجھے 1.5 سے 2 گھنٹے لگے. ان کی فلائٹ تھی، وہ خیر ان کو کینسل کرنی پڑی، وہ شارٹ ٹائم لے کے آئے تھے. وہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگے. اللہ نے فضل فرمایا وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوئے، اور اب تک وہ رابطے میں ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم بڑے عرصے سے اس مصیبت میں مبتلا تھے، آپ کی وجہ سے اللہ نے فضل فرمایا ہے، ہم آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معالج مریض کو جنات کے نام پہ مارے تو وہ معالج کس بات کا ہے. اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ تیزاب کے ذریعے، دیکھیں تیزاب کے ذریعے نا، اس سے پہلے، اب اگر کوئی کر رہا ہے نا، تو اس سے پہلے تک کسی بھی معالج نے تیزاب کے ذریعے کوئی علاج نہیں کیا. علاج جو ہے نا وہ قرآن سے ہی ہے. تیزاب، وہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تیزاب گھڑے میں ڈال کے اور مریض کا منہ اوپر کر دیتے ہیں کہ جنات اور جو چیز ہے وہ ساری گھڑے کے اندر آ رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تیزاب کی سمیلی اتنی ہوتی ہے جو انسان کے ناک اور منہ کے ذریعے اندر معدے کے اندر جاتی ہے اور معدے کو ڈیمیج کرتی ہے. اب ایک بندے کو 3-4 بندوں نے اوپر سے پکڑا ہوا ہے اور زبردستی اس کا منہ گھڑے کے اندر کر رہے ہیں تاکہ وہ تیزاب کی سمیل کو سونگے، تو اس نے تو جلدی سے یہ کہہ دینا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا. بالکل، یہ طریقہ علاج نہیں ہے. یہ تو آپ نے نا انسانوں کے علاج کی بات کی. اکثر جنات نا گھروں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور موسٹلی یہی کیسز ہم سنتے ہیں کہ گھر کے کسی اسپیسیفک کونے میں جنات کا قبضہ ہے، جنات جانے سے انکار کر رہے ہیں. کیسے راضی کیا جاتا ہے انہیں؟ یہ کراچی کی بات ہے. ایک گھر میں تھا، وہاں کو ٹھہرتا نہیں تھا، ٹکتا نہیں تھا. اگر کرایہ دار آتے تھے تو ان کو بھی نہیں رہنے دیتے تھے، مالک کو تو کہاں انہوں نے رہنے دینا ہے. تو انہوں نے رابطہ کیا، خیر وہاں جانا پڑا. میرے ساتھ 3 دوست بھی تھے، وہ بھی جانتے تھے اس کو. تو ہم وہاں گئے. دروازہ ہم نے نا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر جانے لگے ہیں نا، تو میری اس انگلی پہ نا شدید چوٹ لگی، اور چوٹ لگنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، خون بہنا شروع ہو گیا. تو مجھے وہ کہنے لگے جی کہ اکثر لوگ آتے ہیں اور یہاں سے ہی واپس چلے جاتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جاتے، یہ ان کو اتنا ڈراتے اور دھمکاتے ہیں. جو کنڈیشن وہاں انہوں نے جا کے بتائی نا، وہ یہاں نہیں بتائی تھی. یہاں تو ایک معمولی سی بتائی تھی. وہاں مجھے کہنے لگے جی آپ کو بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ واپس چلے جائیں، آپ کی بات نہیں بنے گی. میں نے کہا نہیں، اب واپس تو نہیں جائیں گے. خیر اندر چلے گئے. اندر جا کے ہم بیٹھے، آوازیں آنا شروع ہو گئی اور چیزیں پھینکنا انہوں نے شروع کر دی. خیر اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے تو اپنا حصار کیا، پھر اپنے گھر کا حصار کیا، اور یہ عامل کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی جنات کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اس صورت میں ہی پہنچا سکتا ہے کہ عامل کا حصار نہ ہو، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں.
حصار کیا اور حصار کے بعد جو ہے نا ہم نے پڑھائی شروع کی اور جنات بھاگ گئے. جنات بھاگ گئے اللہ کے فضل و کرم سے. اب بڑے سکون کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. اگر کبھی جانا ہو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آپ کراچی آئیں گے تو آپ ہمارے پاس ضرور آئیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے نکالا ہے. تو کبھی جانا ہو تو ان کے پاس جاتے ہیں، پرسکون نیند ہے، بڑے آرام کے ساتھ. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا ابھی نا پوڈ کاسٹ میں آپ نے جنات کو بھگانے کا طریقہ بتایا، ریمیڈیز بھی بتائی. لاسٹ پہ نا میں آپ سے کچھ ریمیڈیز پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم نے سنا تھا کچھ عرصے پہلے کہ سورج جن کی مدد سے جنات کی حاضری ممکن ہو سکتی ہے. کیا بات سچ ہے؟ یہ عامل پہ منحصر ہے کہ اس نے کس عمل کے ذریعے یا کس آیت کے ذریعے، کس صورت کے ذریعے عبور حاصل کیا ہے جنات کو حاضر کرنے کا. سورہ جن جو ہے اکثر لوگ اس کے ذریعے جنات کو قید کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جنات کو حاضر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو جادو جنات کے لیے پڑھتے ہیں ہم، قرآن پاک کی صورت ہے، لیکن خاص طور پہ سورہ جن کے ذریعے ہم جنات کو حاضر نہیں کرتے. میں اگر کسی مریض کے اوپر جنات کو حاضر کرنا چاہوں نا تو میں اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے کلمے کی مدد سے ہی اس کو حاضر کر لیتا ہوں. اور شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا پڑھنا پڑتا تھا تب جا کے وہ حاضر ہوتے تھے. اب تو اس طرح ہے کہ جنات کے مریض کے پاس ہی ہم آئیں تو فوراً سے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر نہیں بولیں گے تو نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں مجھے بتائے گا کہ اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس پر جادو یا جنات کے اثرات ہیں تو اسے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جی، اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں تو وہ سب سے پہلا تو یہ کام کرے کہ وہ ایک گلاس پانی کا لے، صاف پینے والا، اس کے اوپر پڑھائی کرے. سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھے، سورہ فلق کو 7 مرتبہ پڑھے، سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھے، آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھے، سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھے. یہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگا دے. پھر دوسری مرتبہ بھی ان کو پڑھ کے پھونک لگائے، تیسری مرتبہ پھر اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کے اس کو پیے. اگر پانی میں سے بدبو آتی ہے تو پھر اس کے اوپر روحانی اثرات ہیں، اور اگر بدبو نہیں آ رہی، پانی ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اسے کوئی تکلیف مسئلہ ہے تو پھر اپنا وہ میڈیکلی علاج کروائے، اسے روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پانی کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، پانی سے بدبو آتی ہے تو پھر اس کو روحانی مسئلہ ہے، معالج کی طرف رجوع کرے. اور اگر وہ خود سے ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آسان سے میں 1-2 شعر آپ سے کر دیتا ہوں. ایک تو وہ قرآن پاک کی آیت ہے، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. اس آیت کو پانی کے اوپر نا 101 مرتبہ پڑھ کے پھونک لگائے اور اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیے. اس کے ساتھ بیری کے پتے لے لیے جائیں 41، ان پتوں کو صاف کیا جائے، ان کو دھویا جائے. دھونے کے بعد ان کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ میم کے وصل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں آمین لازمی کہنا ہے. سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھا گیا. پھر 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل. اور 41 مرتبہ ہی سورہ فلق کو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ ہی سورہ ناس کو پڑھنا ہے، اور ان پتوں کے اوپر دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد پانی لے کے کسی برتن میں ان کو چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے اور 7 پتوں کو پانی میں ڈال دینا ہے. پانی کو گرم کرنا ہے. گرم کرنے کے بعد پھر اس پانی کے ساتھ غسل کرنا ہے، اور غسل کرتے ہوئے خیال یہ رکھنا ہے کہ پانی جو ہے یہ گٹر وغیرہ میں نہ جائے. ایسی جگہ پہ غسل کیا جائے کہ پانی زمین پہ گرے تو زمین اس کو جذب کر لے، یا اس ترتیب کے ساتھ کہ کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کیا جائے تاکہ اس بچے ہوئے پانی کو کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے یا مکان کی چھت پہ ڈال دیا جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو. اور اگر اسی پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کے اس کو پیتے رہیں گے تو بھی جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے. یہ جادو جنات دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے آپ ان کو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ نے جو پیرانارمل اینٹیٹیز کے واقعات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، بلیک میجک کے انسیڈنٹس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا کہ بلیک میجک کی کتنی ٹائپس ہیں، اور اینڈ پر آپ نے اس کی ریمیڈیز بھی بتائی ہمیں قرآن و سنت کے طریقے پر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.